یتیم بچی تھی، میری والدہ نے اس سے بہت محبت کی. وہ محبت جو ہم نے اپنی والدہ کو اس بچی سے کرتے ہوئے دیکھا وہ ہماری وراثت میں آئی، یا کم از کم میری وراثت میں آئی. میں پہلے اس بچی کو کہتا تھا کہ سونیا میری بیٹی ہے، سونیا میری بیٹی ہے. پھر وہ وقت آیا کہ سونیا بڑی ہو گئی، اس کی شادی ایک بے انتہا نیک لڑکے افتخار سے ہوئی. خدا تعالیٰ نے ان کو ایک بیٹی دی. سر جب وہ بیٹی بولنے لگی تو اس نے مجھے دیکھا اور میرا رویہ اس کے ساتھ دیکھا تو وہ کہتی تھی نانا نانا. میں قربان جاؤں اپنی رانیہ پہ جو مجھے نانا کہتی ہے. نانا بننے سے پہلے اس نے مجھے یہ راحت دی ہے کہ ہاں گرینڈ پیرنٹ کیا ہوتا ہے. اب سر میں صرف یہ چاہتا ہوں زمانے کے سامنے کہوں، جو میرے واقف کار ہیں میرے گھر آتے ہیں وہ گواہی دیں گے. اب سونیا کو میں کہتا ہوں سونیا میری ماں ہے. سر یہ جو خدمت کرنے آتی ہیں یہ آپ کی مائیں بن جاتی ہیں. صرف کرنا ہمیں یہ کہ ہمارا بھی رویہ ان کے ساتھ وہ ہو جو کہ ماؤں کے ساتھ ہونا چاہیے. میں بیویوں کو خاص طور پہ کہتا ہوں، میں زیادہ منہ نہیں کھولنا چاہتا. میں نے اپنے گھر میں بچیوں پہ ظلم ہوتے دیکھا تو چپ چاپ اس بچی کو اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھا کر اس کی 3 مہینے کی تنخواہ دے کر، اور میں کس قابل ہوں، اس کی ماں کے پاس چھوڑایا کہ مجھ سے یہ ظلم برداشت نہیں ہوگا. گھر میں اس لیے کچھ نہیں کہا کہ کون فساد ڈالے سر. اور عورت کے معاملے میں آج سب کو آج ویمنز ڈے پہ بتا دوں، میرے پروردگار کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیڑھی ہڈی سے پیدا ہوئی ہیں، پسلی سے. پسلی کو اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ ٹوٹ جائے گی. اس کے ٹیڑھ پن کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور توقع بھی یہی رکھو کہ یہ ٹیڑھی رہے گی. میں فرحان غلط تو نہیں کہہ رہا؟ ڈاکٹر صاحب یہ کیونکہ ظاہر ہے میں ایک الگ منہج رکھتا ہوں اس معاملے میں. اہل تشیع میں فقہ جعفریہ میں جناب حوا کی آپ تذکرہ کر رہے ہیں، ان کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اللہ نے جناب حوا کو حضرت آدم کی بچی ہوئی طینت سے خلق کیا، ہڈی سے نہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ جو آپ کے جسم کے حصے سے خلق ہوگا اس پہ نکاح حرام ہے، کیونکہ وہ آپ پر حلال ہے نا. یعنی ایک طرح سے آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، وہ کیونکہ آپ کے جسم سے خارج ہو رہا ہے، آپ کے جسم کا حصہ ہے، تو اس لیے اس سے آپ کا نکاح نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ محرم ہے. نکاح نامحرم سے ہوتا ہے. بے شک. تو بچی ہوئی طینت سے خلق ہوئیں، یہی وجہ ہے کہ وہ جناب آدم کے لیے انسیت کا باعث تھی. اور یہ جو لفظ نساء ہے یہ بھی مونس اور انس سے ہی نکلا ہے. بے شک، بہت عمدہ. تو اگر انسیت نہیں ہے تو پھر نساء بھی نہیں ہے. اور ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن خواتین میں کردار ایک بڑی اہمیت کا حامل ہے. جیسے ابھی سہروردی صاحب عرض کر رہے تھے کہ خاتون ہی خاتون پر ظلم کا باعث بنی ہوئی ہے. اور اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ خاتون اپنی کنیز کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھا سلوک کیسے کر سکتی ہے، تو اس کی بہترین مثال جناب خدیجۃ الکبریٰ ہیں. واہ واہ. کہ جنہوں نے کنیزوں کا ایسے خیال رکھا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کنیز کون ہے اور مہارانی کون ہے. مہارانی کون ہے، بالکل مالک کون ہے. کیونکہ دیکھیں انسانیت سے بڑا درس اور مذہب کوئی نہیں ہے. آپ یعنی ایک کافر عورت پہ کی عزت اور حرمت بھی آپ پر اسلام نے واجب قرار دی ہے کہ خبردار اس کی طرف میلی آنکھ سے مت دیکھو. دیکھیں اسلام تو درس انسانیت دیتا ہے. اسلام کہیں پہ بھی کسی کے ساتھ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم کی ترغیب اور ترکیب نہیں بتاتا، برداشت بھی نہیں کرتا. برداشت نہیں کرتا. اور جناب خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی کنیزوں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ کتابوں میں بھی درج ہے کہ انہوں نے کس طرح ان میں سے بہت سی کنیزوں کے عقد بھی کروائے، حق مہر بھی دیے، ان کو باقاعدہ سارے معاملات کیے. آپ ڈاکٹر صاحب لیکن بات پھر کردار کی ہے کہ ایک عورت کا کردار کیا ہے. قرآن میں پروردگار عالم جو آیت میں نے تلاوت کی وہ خدا کہہ رہا ہے کہ ہاں اللہ نے مثال رکھی ہے مومنین کے لیے فرعون کی بیوی کی. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَلُوطٍ. اور جو کافر ہیں ان کے لیے مثال بنا دیا ہے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کو. بالکل. جو کافر کی بیوی ہے وہ مومنوں کے لیے مثال، مومنوں کے لیے مثال ہے. اور جو نبی خدا آدم ثانی حضرت نوح کی بیوی ہیں وہ کافروں کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صحبت معیار عظمت نہیں، بالکل. کردار اور اہلیت معیار عظمت ہے، اور یہ خدا داد ہے. خدا داد. اگر آپ صاحب کردار ہیں تو فرعون کے عقد میں ہونا بھی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. بالکل. اور اگر آپ صاحب اہلیت اور صاحب کردار نہیں ہیں
تو نوح جیسے نبی کی بیوی ہونا بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں فرحان دیتا۔ آپ نے بے انتہا مناسب بات کی، اور میں نے فرحان ایک شاید آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں بے انتہا مکار آدمی ہوں، سمجھ تو آ گئی ہوگی آپ نہیں کو۔ استغفر اللہ، میں ایسی صرف بات بات وہ کرتا ہوں جس میں سے ایک پہلو آپ کے ذریعے تک آگے پہنچے۔ یہ جو ہڈی اور ٹیڑھے پن کی میں نے بات کی ہے، میں میرے سمجھتا بھائی بھی کچھ کہنا چاہتے ہوں گے، لیکن آج کے لیے سر چونکہ ہمارا وقت بالکل قریب آ گیا ہے۔ خواتین حضرات، میری یہ دو بھائی جو ہیں، یہ ماشاءاللہ اتنا علم رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ کہنے کے لیے اتنی باتیں ان کے پاس ہیں کہ کوئی مضمون مکمل کیا ایک اس کا شیر بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ کرے کہ کسی اور ٹرانسمیشن میں جائیں تاکہ پتہ چلے کہ جہاں اشتہارات چلتے ہیں اور منڈی سجی ہوتی ہے، وہاں تو اچھی بات کرنے کے لیے 3 منٹ بھی نہیں ملتے وہاں پہ۔ میں صرف خواتین حضرات آج کے اس حصے سے آپ کو خدا حافظ کہتے ہوئے اور اپنے شرکاء کا شکریہ ادا کرتے ہوئے صرف 2-3 باتیں دوبارہ یاد کرا دوں گا۔ ہو سکے تو آج وہ بچیاں یا وہ بیبیاں جو آپ کے ہاں خدمت پہ معمور ہیں، ان کے لیے جا کے عید کا جوڑا لے کے آئیے، چوڑیاں لے کر آئیے۔ کیا ان کا دل نہیں ہے؟ کیا جب آپ اپنے بچوں کے لیے اپنے لیے اتنے جوڑے بنوا رہے ہیں تو ان کا کوئی حق نہیں ہے؟ صرف ایک یہ چیز کر کے دیکھیے، آپ کی یہ عید آپ کی بہترین عید ہوگی، اور آج سے یہ وعدہ کیجئے کہ وہ بیبیاں جو کمزور حیثیت میں ہیں، آپ نے اپنی اخلاقیات اور انسانیت سے یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ بھی آپ کے لیے ایک درجہ عزت رکھتی ہیں۔ اور ایک آخری بات اپنے مردوں کو بتا دوں اور ان اوباش لڑکوں کو بتا دوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ جاتی لڑکی پہ آوازہ کسنا ہی دراصل مردانگی ہے۔ میرے نزدیک مردانگی کی صرف ایک نشانی ہے اور ایک میجر ہے، وہ یہ ہے کہ جب عورت آپ کے کہیں قریب ہو تو آپ کا رویہ، آپ کی زبان، آپ کا بدن، آپ کی آنکھیں، آپ کا ذہن کس لائن پہ چل رہا ہے، یہ ہے مردانگی کی نشانی۔ باقی جو آپ مردانگی سمجھتے ہیں اسے مردانگی نہیں کہتے، اسے کچھ اور کہتے ہیں۔